لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، اس شب میں آپ حضرات مسلسل جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں اور الحمدللہ پرسہ داری جاری و ساری ہے. کبھی خطابت کی شکل میں، کبھی تقریر کی شکل میں، کبھی نوحوں کی شکل میں آپ حضرات مصاب ہوتے رہے. الحمدللہ دور دراز سے مومنین آئے ہیں، پردے دار ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت باب الحوائج کا گہوارہ آپ کی نظروں میں پیش ہونے والا ہے، مگر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے دعا اصرار کر رہا ہوں کہ اگر شہزادے کا گہوارہ برآمد ہو تو جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگیے گا ضرور. اس لیے کہ اگر مولا عباس کا لقب باب الحوائج ہے تو حضرت بشیر کا لقب بھی باب الحوائج ہے. اگر عباس حاجتوں کے دروازہ ہیں تو حضرت بشیر بھی حاجتوں کے دروازہ ہیں. ایک دعا میں کر رہا ہوں، آپ آمین کہنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے لٹی ہوئی بطول کا، معبود تجھے واسطہ ہے اجڑی ہوئی زینب کا، معبود تجھے واسطہ ہے کوک جلی رباب کا. میرا اللہ اس کائنات میں ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کر دے. بشیر کے گہوارے کی تقریر ہے، بہت وقت نہیں ہے، بڑے کم وقت میں مجھے مسائب پڑھنا ہے، مگر ہر مسائب میں ایک فقرہ کہتا ہوں. عزادارو، زندگی کی جس مجلس میں بیٹھا کرو آخری مجلس سمجھ کے کیا کرو. نہیں پتہ اس کے بعد زندگی وفا کرے نہ کرے، نہیں پتہ اس کے بعد یہ اہتمام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس بستی کے لوگ کب سے کربلا کے غریبوں کا 20واں منانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. لو آج وہ لمحہ آ گیا، دل کھول کے رو لو. ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے شان سے فاتحہ ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے. آج اس بستی میں ایک غریب کا 20واں ہو رہا ہے. میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کیوں کر رہے ہو 20واں؟ کیا ان کا کوئی 20واں کرنے والا نہ تھا؟ تو ایک ہی آواز آئے گی، ارے تھا تو ضرور مگر بیٹا تھا تو ہاتھوں میں اٹکلیا، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں تو پہنے ہاتھ بسے کرتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نا میں نے ابھی کہا کوئی مسائل پڑھا، چیخ پڑے آپ، رونے لگے آپ. یہ آپ نہیں رو رہے ہو، یہ کسی بی بی کی آمد بتا رہی ہے. یہ تمہارا دل جو دہل رہا ہے، یہ جو دل جو تمہارا گریا، ماتھے گریا ہو رہی ہے، کلیجہ پریا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اجڑی ہوئی قبرستان والی بی بی
ہر رونے والے کے سامنے لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ ابھی میں نے کوئی پیشین پڑھائی نہیں، آپ رو رہے ہیں، ہاں یہی تو حق ہے رونے کا، رونے آئے ہونا، ہر کوئی چاہتا ہے 2 قطرہ آنسو آ جائے، لیکن کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 قطرے آنسو رومال جناب زہرا میں پہنچ جائے۔ آؤ میں تمہیں پیشین سناؤں، سنو گے نوجوانوں؟ آنکھوں میں ہر ایک کی آنسو ہے، عشق حسین ہے، حسین کے قریب ترین اصغر کو رونے بیٹھے ہو تو میں تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارا مولا کربلا کے بن میں اتنا غریب تھا۔ جب کوئی غریب ہو جاتا ہے، جس کے سارے آسرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے کسی عزیز کو یاد کرتا ہے۔ حسین نے اکبر کے سینے میں پرچھی لگی نہیں یاد کیا، عباس کا ہاتھ کاٹا گیا نہیں یاد کیا، قاسم کربلا کے میدان میں بکھر گیا تمہیں نہیں یاد کیا، لیکن جب حسین غریب ہو کر اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے ہوئے میدان کربلا میں اصغر دکھا رہا تھا، ظالموں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا۔ اللہ اکبر، یہ غربت کا وہ لمحہ تھا کہ جس وقت غریب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ نہیں یقین آتا، پڑھو روایتیں، لیتکم یوما لیتکم، کیسے حسین نے خود کا لیتکم، کاش کہ تم سارے کے سارے افراد یوم عاشورہ ہوتے تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ میں غریب حسین اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے فوج آدھا کے سامنے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوہ یرحمونی۔ سنو میں اسی منزل پہ آیا جب سارے مارے گئے تو حسین نے خیمے سے رونے کی آواز سنی، قریب خیام آئے، پوچھا بہن کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہا کوئی بچہ پیاس سے نہیں مرا ہے، مگر آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر جھولے میں رہ نہ سکا، بھیا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے دامن ایما پھیلایا، بہن میں اصغر کے جذبات سے واقف ہوں، لاؤ مجھے میرا اصغر دے دو۔ یہ کہہ کے باپ بیٹے کو اپنے ایما کے دامن میں لپیٹ کر آیا کہاں؟ میدان کربلا میں۔ سنیں یہ وہ روایت ہے جس پہ دنیا جہان کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ کربلا کے میدان میں جہاں حسین ردا اڑا کے اصغر لائے تھے وہاں 62 ڈگری کا ٹیمپریچر تھا۔ ہو رہی ہے نا گرمی، کھڑے ہو نا آپ، بیٹھے ہو نا گرمی میں، اس گرمی کے ماحول میں حسین رو کے کہہ رہے تھے فوج آدھا اگر تمہاری نظروں میں میں خطا وار ہوں تو میرے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے پھر بھی ہم پانی نہ دیں گے۔ غریب رونے لگا، رو کے غریب نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ تو لو میں اسے چلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم آن کے میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ اب مجھے نہیں بیان کرنا کہ گرمی کیسی تھی، مگر علماء نے لکھا اصغر ماہیے پہ آپ کی طرح تاپنے لگے، ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ شاید نوجوان اس فلسفے کو نہ سمجھے، مگر نوجوانوں کبھی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا ہے؟ جب نکالو تو جب تک جان ہوتی ہے کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، لیکن جب جان ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ مچھلی اپنا ننھا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ حسین نے دیکھا تو ماہیے میں آپ کی طرح تڑپ رہے تھے، جھپٹ کے حسین نے اٹھایا، میرے لالی نے بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ اب اصغر کا ننھا سا دہل کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، میں اتنے میں ہرملا نے تیر چلایا، قد قلب الصبی علی ید الامہات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنتے آئے ہو نا؟ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، کیا احتیاط کیا ہے علماء نے؟ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عزادارو مگر میں روایت سنا دوں، نہ تو اصغر کو تیر سے شہید کیا گیا، نہ تو اصغر کو نہر کیا گیا،
نہ تو اصغر کا گلا چھدا، اس لیے کہ اردو زبان میں لفظ چھدا کہہ دیتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں، مگر جب آپ اصغر کے قتل کی واردات پڑھیں گے تو روایتیں کہتی ہیں من الحزن الی الحزن، تیر اتنا بڑا تھا اصغر کے اس کان سے اس کان تک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جیسے چاہے آپ رو لیں، بس دو جملے کی زحمت ہے، ماں بہنیں رو رہی ہیں، جیسے چاہے رو لیں، بازا نہ رو، تاریخ کہتی تیر نکلا، ہاں اولاد والے ہیں، مائیں ہیں، لائق سلام ہے جو گرمیوں میں آغوش کے پالوں کو لیے ہوئے چلی آتی ہے۔ اب سنو جملہ، 3 دن کے سوکھے ہوئے گلے سے خون کتنا آتا؟ حسین نے چلو بڑھایا تو چلو بھر خون آیا۔ غریب نے خون کی حدت محسوس کی، چہرے پہ مل لیا، آواز دی نانا میں آپ سے روزے محشر ایسے ہی ملوں گا۔ ابھی حسین مدینے کا رخ کیا کہ میں نہیں کہتا، صاحب مالیو سفتین کہتے ہیں کہ ہرملا نے سوچا شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، مگر مدینہ کا رخ کر کے رو رہے تھے، نانا تیری امت نے اتنا غریب کر دیا کہ اصغر کا خون بابا کے چہرے پر۔ ہرملا نے ایک تیر چلایا، اب جو تیر چلایا صاحب مالیو سفتین کہتے حسین کے لبوں پہ لگا خون کا فوارہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سن چکے آپ، آئیے میرے ساتھ۔ غریب نے اپنے بیٹے کو دامن میں چھپا لیا، نہیں پڑھتا تفسیر، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو ایک بار پھر غریب کی آواز گونجی، رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ لفظ سیراب کی دھمک سماتے حضرت سکینہ پہ گونج پڑی، بی بی دوڑ کے آئی، بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا، ہر کوئی بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹی کو کوئی پیار نہیں کرتا، بابا میرا گلا دیکھو، بابا میرا چہرہ دیکھو، بابا میری آنکھیں دیکھو، بابا بچی آپ کی پیاس سے مر جائے گی۔ حسین نے سارے شکوے کا جواب اپنی ایک ادا میں دیا، کیا کہ دامن با پلٹا، بہن نے بھیا کا گلا۔ اللہ خوب گریا ہوا، وہ منظر میں نہیں پاتا کہ ماں نے اپنے بیٹے کا کیسے استقبال کیا، مگر جب گریا بے انتہا ہو گیا تو حسین نے اپنا اصغر لے لیا۔ شاید یہ مصلحت رہی ہو کہ اصغر کے جنازے پہ تڑپ تڑپ کے کہیں کوئی بی بی نہ مر جائے، حسین نے اپنا اصغر لے لیا۔ یہ خیمہ، اللہ اکبر، خیمے کے عقب پہ حسین آئے، ایک ہاتھ میں جنازہ سنبھالا، صاحبان اولاد بیٹھے ہو، ایک ہاتھ سے تلوار لی، اصغر کی قبر بناتے جا رہے ہیں، قبر بناتے جا رہے ہیں۔ جب قبر تیار ہو گئی، غریب نے بیٹے کا جنازہ لٹایا۔ سنیں آپ، شاید یہ منزل برداشت کے قابل بھی نہ ہو، مگر روایت نہ ہوتی تو نہ پڑھتا۔ پتا ہے جب ایک لعین مختار کے ہاں پہنچا ہے تو اس سے پوچھا کربلا میں تو نے سب سے حساس کیفیت کیا دیکھی؟ اللہ اکبر، کاش یہ فقرہ پہنچ جائے۔ مختار پوچھتے کیا دیکھا کربلا میں سب سے حساس کیفیت؟ کہ میں نے کربلا کی سب سے حساس کیفیت یہ دیکھی، ایک غریب ایک پہلو میں جنازہ لیے بیٹھا تھا، رو رو کے قبر بنا رہا تھا۔ مختار پوچھتے تو ہوا کیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ غریب نے اپنے بچے کا جنازہ رکھ دیا، جیسے ہی قبر میں رکھا تڑپ تڑپ کے رویا، کہ اس کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ کہ پھر کہ میں دوڑ کے اور قریب پہنچا تو میں نے اس کی زبان کو ہلتے دیکھا، کہ میں سنوں تو صحیح ہے غریب کیا رہا ہے۔ تو پتہ ہے وہ غریب کیا کہہ رہا تھا؟ سننا جملہ، مر جانے کا مقام ہے۔ وہ بچے کو اپنے قبر میں لٹا کر زمین کربلا کی مٹی سمیٹ کر دھیرے دھیرے اصغر پہ مٹی بڑھا کے رو رو کے کہہ رہا تھا میرے لال معاف کرنا، میرا اکبر گھوڑوں کی پیمانی سہ لے گا، میرا عباس گھوڑوں کی پیمانی سہ لے گا، لیکن میرا جان سا اصغر۔ اللہ
اللہ اکبر. بس آخری فقرہ، جیسے چاہے آپ رو لیں، رونے ہی تو آئے ہو نا، پرسہ داری کے لیے آئے ہو نا. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا آئندہ برس ہم رہے نہ رہے. جیسے چاہو سن لو آخری فقرہ. حسین کی ماں جانے، تمہارے آنسو جانے. سنو ہوا کیا، نہیں پڑھتا تفسیر، کیسے دفنایا حسین نے نہیں پڑھ سکتا میں، کتنی دیر لگ گئی حسین کو نہیں پڑھ سکتا. لیکن وہ باپ مطمئن ہو گیا کہ لو اصغر دفنا دیا، اصغر دست ظلم سے محفوظ ہو گیا. لو اصغر دفنا دیا، اصغر دست ظلم سے محفوظ ہو گیا. مگر کسے خبر تھی کہ کل 11 محرم آئے گی، سروں کا شمار ہوگا. ارے شبر درخت کے کہتا ہے جب سوارے 72 گئے تو ساری 71 کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے لئین اس سر کو لے کے کیا کرے گا، اس سر کو لے کے کیا کرے گا. وہ ایک 6 ماہ کے بچے کا سر ہے، دیکھنا میری طرف، وہ ایک 6 ماہ کے بچے کا سر ہے، اس سر کو لے کے کیا کرے گا. ظالم کہتا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر چاہیے. سنے پردے دار ماں بہنیں ہیں، روایت کہتی جلے ہوئے خیموں کی قناعت پار، جلے ہوئے خیموں کی راک پار بیویاں بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ ظالموں کا ایک عملہ آگے بڑھا. ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، یہ جہنم زمین دیکھتے تھے نیزہ پھرو دیتے تھے. جیسے ہی یہ حملہ آگے بڑھا انہوں نے یہ کام شروع کیا. 2 بیویاں اٹھی، ایک طرف سے فضہ نے بازو پکڑا، ایک طرف سے لیلا نے بازو پکڑا. روکے گا روبا تیرے بچے کی خیر. سنو میں اسی فقرے پہ تابوت آئے گا، کہوانا آئے گا. عزاداروں تاریخ کہتی ہے بیویوں نے دیکھا کہ ایک ظالم نے ایک نم زمین پہ نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کے 6 ماہ کا بچہ، بیویاں تڑپ گئی. عزاداروں قیامت یہاں کا نہیں تھوی، آگے ایک منزل اور آئی. ظالم نے نیزے میں گدھے ہوئے، نیزے میں الجھے ہوئے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اور فقرہ سننا نوجوانوں، اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اصغر کے جنازے کو پکڑا، اور اصغر دوسرے ہاتھ سے نیزے کی ہڈی کو پکڑا اور جیسے ہی کھینچا اصغر تو نکل آئے مگر لاشیں اصغر زمین پہ پھینکے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ظالم اترا، مائیں برداشت کر سکتی تو کرے، آگے بڑھا. ایک مرتبہ وہ خبیث آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے تلوار نکالی. کیسے میں جملہ پڑھوں میری زبان جل جائے. ایک مرتبہ اس لعین نے اپنا دایاں گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، تلوار چلے ماتر بھی آئے میرا لال. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. پیرو بھائی بس ایک فقرہ پڑھوں گا، اسی پہ گہوارہ آئے گا جیسے چاہنا استقبال کرنا. میں ایک فقرہ. عزادارو ماں تڑپ گئی ہائے میرا لال. بس اسی فقرے پہ گہوارہ آئے گا. تم جانو، تمہاری آنکھیں جانے، بیبی کا رومال جانے، مگر یہ جملہ سن لو، روایتوں کا عجب جملہ ہے، مبلغ اعظم کا جملہ ہے. ظالم اصغر کا سر لے کے گیا. یہ تو سب پڑھتے ہیں سر لے کے چلا گیا. یہ کسی نے بھی پڑھا کہ وہ اصغر کی ننھی سی لاش کہاں گئی؟ ایک نے سر لیا، دوسرے نے لاش اٹھائی. جاتے جاتے ظالم نے لاش وہاں پھینک دی جہاں تمہارے غریب مولا کا سر جنازہ تھا. اے عزادار مبلغ اعظم کا فقرہ ہے کہ حسین کے جنازے کے پہلو میں اصغر کا جنازہ آ گیا، مگر جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور گھوڑے دوڑائے گئے اور لاشوں کو پامال کیا گیا تو حسین کے جنازے میں حرکت ہوئی. حسین نے کروٹ لی، اصغر کو سینے کے نیچے. اب جتنے گھوڑے حسین کی پوچھ پار، حسین کے سینے میں اصغر کی قبر بن گئی. ارے باپ کا پیارا، باپ کے سینے میں
قبر اصغر پر شاہ